نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے اعمال رمضان. ماہ شعبان المعظم تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم بہت جلد انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ ماہ رمضان ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے. سال کے 12 مہینوں میں سے واحد اور منفرد اور ممتاز اور سب سے الگ اور جداگانہ مہینہ ہے. علماء اس کی مثال دیتے ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کا اپنا ایک مقام تھا، اپنا ایک سٹیٹس تھا. وہ سب سے منفرد، سب سے الگ، سب سے ممتاز اور سب سے حسین تھے. تو رمضان بھی یوسف علیہ السلام کی مثال ہے. رمضان یوسف علیہ السلام کے جلووں کی اور ان کے حسن کی ایک مثال ہے. اس لیے سال کے 11 مہینے اگر آپ غافل رہے ہیں اللہ سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی رسول سے، حضور پہ درود و سلام سے، تو خدا کے لیے اس مہینے میں بیدار ہو جائیں، اٹھیں، غفلت کی نیند سے اور نادانی کی نیند سے بیدار ہوں اور اس مبارک مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے. اس کے ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے مت دیجیے تاکہ قبر میں بھی ماہ رمضان آپ کے لیے حسن یوسف کی مثال بن کر آپ کی قبر کو روشن بنائے اور پھر جب قبر سے اٹھیں تو اس وقت بھی ماہ رمضان کا نور آپ کے آگے، دائیں اور بائیں ہر طرف ہو، میدان حشر میں بھی ہو، پھر جنت میں بھی ہو. اس لیے توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے، ڈائری لیں اور ایک ایک کر کے اپنے گناہ لکھیں جو آپ نے گزشتہ مہینوں میں کیے یا جن گناہوں میں ابھی آپ ہیں، اور
ایک ایک کر کے ان گناہوں سے توبہ کریں۔ سب سے پہلا کام توبہ اور استغفار کا ہے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، توبہ کی نماز پڑھ لیں، کیونکہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ گناہوں سے ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے اور اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ نہ کیے ہوں، جو گناہوں سے پاک و صاف ہو۔ تو دو غسل کر لیں رمضان سے پہلے، ایک تو بدن کا غسل جو میں نے بتایا تھا خطاب میں تفصیل سے، اور ایک باطن کا غسل، روح، نفس، افکار، تصورات، خیال، عقل، ذہن، ان سب کا غسل، وہ ہے توبہ اور استغفار، تاکہ جب آپ رمضان کا چاند دیکھیں اور پہلی رات ہو رمضان کی تو آپ گناہوں سے پاک و صاف ہوں اور طیب اور طاہر ہوں۔ ماہ رمضان کے اعمال کے حوالے سے پہلا عمل جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہم ہے، وہ ہے دعا۔ ویسے تو اللہ پاک اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے ہر حال میں اور ہر وقت جہاں بھی وہ دعا مانگتا ہے، لیکن بعض ایام وہ ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ ہوتی ہیں جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں وہ وقت جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے وہ افطار کا وقت ہے۔ ہماری عادت ہے کہ نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، افطار کے وقت افطاری کے سوا سب بھول جاتے ہیں۔ یہ دعا کا وقت ہے۔ افطار سے 20 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں تمام کاموں سے، دعا کے لیے بیٹھ جائیں، حضور پہ درود و سلام کے لیے بیٹھ جائیں۔ روزانہ 20 منٹ افطار سے پہلے دعا، مناجات کے لیے اور درود و سلام کے لیے نکال لیا کریں۔ اور حدیث میں دعا بھی آئی ہے کہ یا واسع الفضل اغفر لی، حضور علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے، کیا؟ یا واسع الفضل، میرے ساتھ پڑھیں، یا واسع الفضل، اس کو یاد کر لیں، یا واسع الفضل اغفر لی، یہ پڑھ لیں۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ کی روایت ہے کہ ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، کہ افطار کے وقت جب صائم روزہ دار دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا کو رد اور ریجیکٹ نہیں کیا جاتا۔ اور پھر خود جن سے روایت ہے ان کا نام بھی عبداللہ ہے، جنہوں نے روایت کیا ان کا نام بھی عبداللہ ہے۔ جن سے روایت ہے وہ عبداللہ بن عامر بن عاص ہیں۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ سمعت عبداللہ یقول عند فطرہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، وفی روایت ان تغفر لی ذنوبی یا ان تغفر ذنوبی، کہ خود حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر بن عاص سے راوی حدیث نے افطار کے وقت یہ دعا سنی کہ وہ یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم اے اللہ، اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں،
دست سوال دراز کرتا ہوں برحمتک، تیری اس رحمت کے طفیل اور تیری اس رحمت کے توسل اور تصدق سے اور وسیلے سے، التی وسعت کل شیء، جس نے ہر شے کو گھیرا ہے، ہر شے اس رحمت کی دامن میں ہے، اس رحمت کے دامن میں ہے۔ ان تغفر لی، یہ کہ تو مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو مٹا دے۔ ایک روایت میں ہے کہ میرے گناہ بخش دے، گناہوں کو مٹا دے۔ تو یہ دعا مانگ لیں کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، یا پھر ان تغفر کے بجائے جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کو مانگنا ہو، یعنی ہر دعا سے پہلے آپ یہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنے چاہیے کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، یہ کلمات پڑھ لیں اور اس کے بعد جو بھی دعا آپ کو مانگنی ہے وہ دعا مانگیں۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ثلاث حق علی اللہ ان لا ترد لهم دعوة، الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى يستنصر، والمسافر حتى يرجع، کہ تین لوگ وہ ہیں اللہ کے بندوں میں سے، تین وہ خوش نصیب ہیں جن کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، جن کی دعا مقبول ہے۔ فرمایا سب سے پہلے صائم، روزہ دار، یہاں تک کہ وہ افطار سے فارغ ہو جائے، یہاں تک کہ افطار ہو جائے۔ اور مظلوم، جس پہ ظلم کیا جائے، ظلم ڈھایا جائے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کی مدد کی جائے۔ اور نمبر 3، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ سفر سے لوٹ آئے، پلٹ آئے۔ اس لیے یہ بڑے آسان الفاظ ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیں اور ہر دعا سے پہلے یہ الفاظ پڑھا کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی مشکل، تکلیف، مصیبت، بیماری میں ہے، کسی پرابلم میں، کسی ڈیفیکلٹی میں ہر ایک ہے۔ تو یہ افطار کا وقت غنیمت ہے اور دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہے۔ ان اوقات کو خدا کے لیے ضائع نہ کریں، اپنے لیے دعا مانگیں، پوری امت کے لیے دعا مانگیں۔ جو صاحب ایمان ہیں، صاحبان ایمان ہیں، ان کے ایمان پہ استقامت کی دعا مانگیں۔ جو ایمان اور ہدایت سے محروم ہیں ان کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ پاک ان کے دل اور سینے کو بھی ایمان اور ہدایت کے لیے کھول دیں، کہ ان کے سینے بھی نور ایمان اور نور ہدایت سے روشن اور منور ہو جائیں۔ یہ پہلا عمل تھا دعا کا۔ دوسرا عمل تلاوت قرآن۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا، لیلۃ القدر رمضان میں ہے، تو یہ خاص مناسبت ہے قرآن کی رمضان سے اور رمضان کی قرآن سے۔ اس لیے علماء نے بتایا کہ القرآن مع رمضان والرمضان مع القرآن، رمضان قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن رمضان کے ساتھ۔ جتنے بھی اولیاء ہوئے ہیں، صلحاء، عرفاء، علماء ہوئے ہیں، تو ان کی عادت یہ ہوئی کہ وہ ہر وقت رمضان میں تلاوت میں مصروف ہوتے، اور حضور علیہ السلام بھی اس مہینے میں سیدنا جبریل علیہ السلام سے دور بھی کرتے اور اس کے علاوہ ہر وقت تلاوت قرآن میں مصروف ہوتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے آپ کے لیے
اور ایک عظیم عمل ہے تلاوت قرآن کا. پھر قرآن کی ٹرانسلیشن ہے، اس کی کومنٹری ہے، وہ بھی پڑھیں. اعلی حضرت کی ٹرانسلیشن مل جائے گی آپ کو. یہاں کی جو لوکل لینگویج ہے کریول، اس میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. اس کی اسٹڈی کریں، اس کا مطالعہ کریں، اسے پڑھیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس. قالوا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض اللہ کے خاص لوگ ہیں، گھر والے ہیں، خاص بندے ہیں، اہل اللہ ہیں اور اولیاء ہیں، دوست ہیں، پیارے ہیں. تو صحابہ نے جب یہ سنا تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ اہل اللہ کون ہیں، اللہ والے کون ہیں، اللہ کے دوست اور پیارے کون ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اہل قرآن اہل اللہ ہیں، یعنی قرآن والے اللہ والے ہیں. اب قرآن والے کون ہیں؟ قرآن پڑھنے والے اور قرآن کو سمجھنے والے. اس میں دونوں باتیں ہیں، تلاوت قرآن بھی ہے اور علم قرآن بھی ہے، تعلیم قرآن بھی ہے، درس و تدریس قرآن بھی ہے، تبلیغ قرآن بھی ہے. یہ سارے اہل اللہ ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت اتنی کثرت سے کریں اور بار بار پڑھیں کہ ہمارا شمار بھی اہل اللہ میں ہو جائے، اللہ والوں میں ہو جائے. پھر تیسرا عمل رمضان کے حوالے سے حضور علیہ السلام پہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں. ویسے تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن رمضان میں خصوصاً حضور علیہ السلام پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں. عام دنوں سے زیادہ پڑھیں. عام دنوں میں اگر آپ 1000 بار پڑھتے تھے تو آپ 2 کر دیں، 3 کر دیں، 4 کر دیں، 5000 کر دیں، جتنا ہو سکے درود و سلام پڑھیں. اس لیے کہ انسان جتنا زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ کے رسول محبوب کے قریب ہوتا ہے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور قیامت کے دن حشر میں بھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کہ تم میں سے قیامت کے دن وہ شخص میرے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے صلاۃ اور درود پڑھتا ہوگا. تو درود و سلام پڑھنے والے خوش نصیب ہیں، اور کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے اور زیادہ خوش نصیب ہیں کہ وہ قیامت کے دن حضور کے قریب ہوں گے. قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن حضور کے ہوں گے. اور جیسے کسی شاعر نے کہا، بزرگ شاعر نے کہا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. یعنی عشاقان مصطفیٰ اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا قیامت کے دن یہ ہوگی. ان کی پکار قیامت کے دن یہ ہوگی جنہوں نے حضور پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا ہوگا. کیا پکار ہوگی کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. نہ جنت کی طلب، نہ جنت کے انعامات اور عنایات اور نوازشات کی طلب. کوئی پوچھے گا جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر آواز آئے گی اور جواب آئے گا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تو کثرت سے درود و سلام پڑھیں، ڈوب جائیں درود و سلام میں. اور اہل سنت الحمدللہ اہل جنت ہیں، خوش نصیب ہیں
کہ ان کے یہاں کثرت سے درود و سلام ہوتا ہے، کثرت سے درود و سلام ہوتا ہے۔ تو اس لیے قیامت کے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں تو ہر وقت درود و سلام کو، اور خصوصاً رمضان میں درود و سلام کو اپنی عادت بنا لیں۔ درود و سلام کو اپنی عادت بنا لیں۔ حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، وہ اپنے ایک نعت میں لکھتے ہیں کہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، یعنی عادت یہ ہو جائے درود و سلام کی کہ جب آنکھ بند ہو تو درود و سلام پڑھتے ہوئے بند ہو، اور پھر جب نیند سے بیدار ہوں تو وہ درود نیند میں بھی جاری ہو، اور جب آنکھیں کھلیں تو اس وقت منہ درود و سلام کے الفاظ پڑھتے ہوئے کھلے۔ یہ عادت سے ہو جاتا ہے، عادت سے ہو جاتا ہے۔ تو درود و سلام کو اپنی عادت بنا لیں، اور یہ میں نے بارہا بتایا کہ تمام وظائف کی روح اور اصل حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ پھر چوتھا عمل جو ہے وہ اس میں نماز بھی ہے، رمضان کے روزے بھی ہے، لیلۃ القدر کی عبادت بھی ہے، اور ماں باپ کی خدمت بھی ہے۔ رمضان میں خاص ماں باپ کی خدمت کرنی، بھول نہیں جانا ان کو۔ اگر ساتھ میں ہوں تو زیادہ اچھا ہے، ساتھ میں نہ ہوں تو رمضان سے پہلے ان کے افطاری کا اور سحری کا سارا انتظام کرنا ہے، چاہے وہ خود کر سکیں۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، رمضان سے پہلے ماں باپ کو منا لیں، انہیں خوش کر لیں۔ کبھی افطار میں ان کو بلا لیں، کبھی افطار میں ان کے ہاں چلے جائیں، کبھی سحری میں بلائیں، کبھی سحری، یہ سب سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو افطاری کے لیے بھی بلایا اور سحری کے لیے بھی بلایا، یہ پھر انشاءاللہ ہم بتائیں گے، یہ حضور کی سنت ہے۔ دوست و احباب کو بلانا، ان کی دعوت کرنا، یہ سب سنت ہے۔ تو ماں باپ کی خاص خدمت کریں اس مہینے میں، جتنی بھی ہو سکے، ان کو بھول نہ جائیں، کیونکہ جو ماں باپ کو بھول جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت انہیں بھول جاتی ہے۔ پھر رمضان میں نماز، فرض نماز، قضا نمازیں ہوں ذمے میں، اس کی کوشش کریں، نوافل کی کوشش کریں، تہجد ہے اور صلاۃ اللیل ہے، اشراق، چاش، اوابین، یہ ساری نمازیں ہیں، اس کے پابند ہو جائیں۔ رمضان سے عادت بنا لیں پورے سال کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ افشاء السلام و اطعام الطعام والصلاۃ والناس نیام، کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل سلام کو عام کرنا، اور دوسرا کھانا کھلانا، اور تیسرا رات میں اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھیں سب بندے سو رہے ہیں اور میرا یہ بندہ اٹھ کر میری عبادت میں ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم پر رات کا قیام، رات کی عبادت لازم ہے۔ تو جب بھی سحری کے لیے اٹھیں پہلے تہجد پڑھیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، لیکن بہرحال تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور رمضان سے عادت بنا لیں، پورے سال کے لیے، پورے سال کے لیے تہجد کی عادت بنا لیں۔ اور تیسرا عمل حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس حال میں کہ وہ مومن ہو اور ثواب کی نیت ہو، تو اللہ اس کے گناہوں کو جو پچھلے ہیں مٹا دیتا ہے۔
پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان میں قیام کیا، قیام میں نماز تراویح بھی ہے، قیام میں رات کی نماز بھی ہے، دن کی نمازیں بھی ہیں، سب ہے، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کو اٹھا بیدار ہوا اور اس نے عبادت کی تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ایک روایت یہ بھی ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے کہ لیلۃ القدر رمضان کے 30 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، تو ہمیں صرف 27ویں شب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کہ کیونکہ معروف یہی ہے، جمہور کی یہی رائے ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ رمضان پہلی رات میں ہو، شب قدر رمضان کی پہلی رات میں ہو، ممکن ہے کہ دوسری میں ہو، یعنی پورے جو 30 کے 30 دن ہیں، پوری جو 30 کی 30 راتیں ہیں، ان میں کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر رات کو اٹھا کریں، نہ جانے یہ شب قدر ہو، نہ معلوم یہ شب قدر ہو۔ ہر اللہ پاک نے چھپایا بھی اس لیے ہے، اللہ نے شب قدر کو چھپایا بھی اس لیے ہے کہ اگر بتا دیتا تو سب اسی رات اٹھ کے عبادت کرتے، باقی ساری راتیں غفلت میں گزرتی۔ اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے ہر رات اس کے لیے اٹھا کریں، ہر رات اس کے لیے جاگا کریں، ہر رات اسے یاد کیا کریں، تو ان کو اپنی عادت بنا لیں اور گناہوں سے بچیں، گناہوں سے کنارہ کش ہو جائیں، بدعقیدہ بد مذہب لوگوں سے بچیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ۔